چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ تمام لوگوں نے پاکستان سے ایک دل کو دہلا دینے والی خبر سنی ہوگی، انسانیت کو شرمسار کر دینے والی اور انسانیت کا دل دہلا دینے والی خبر آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ کیا؟ سیال کوٹ کے وزیر آباد کے علاقے میں ایک سری لنکن نیشنل کو پر اٹیک ہوا، اور اٹیک ہی صرف نہیں ہوا بلکہ اس کو زندہ جلا کر مار دیا گیا۔ اس سے زیادہ انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ کوئی فرد نہیں کر سکتا، اور یہ ایک مسلم کنٹری اور مسلم گروپ کے ذریعہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ تحریک لبیک پاکستان نامی ایک تنظیم ہے، اسی سے جڑے ہوئے لوگوں نے یہ کیا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک پوسٹر ایک کمپنی کے اوپر فیکٹری کے دیوار پہ ساٹا۔ یہ سری لنکن نیشنل اس فیکٹری کے مینیجر تھے۔ انہوں نے اس پوسٹر کو دیکھا، دیوار کو صاف کرنے کی نیت ہوگی یا جو بھی نیت ہو، انہوں نے اس پوسٹر کو ہٹایا۔ پوسٹر پہ قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس واقعے کو فیکٹری کے دوسرے افراد بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے پھر وہی بات کو پھیلائی۔ بات کو کس طرح پھیلائی ہوگی اور کیسی پھیلی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک گروپ آیا، اس سری لنکن نیشنل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور نہ صرف اٹیک کرتا ہے بلکہ زندہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس واقعے پر پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ the horrific vigilant attack on factory in Sialkot and the burning alive of Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan۔ یعنی یہ انسانیت کو خوفزدہ کر دینے والا اور خوفناک واقعہ، ایک شخص کو زندہ جلا دینے کا واقعہ پاکستان کے لیے شرم کا دن ہے۔ اب دیکھیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے، شتم رسول کے نام پر اور گستاخی کے نام پر، اہانت کے نام پر۔ 3 جمعہ پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بیان دیا ہے۔ اس پر جو ویڈیوز اور تقریریں ہیں وہ خود جو سینٹر فار پیس کا چینل ہے اس پہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو جا کر ضرور یہاں بیٹھا ہوا ایک نوجوان دیکھے کہ ایسے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم کیا تھی۔ مان لیجئے کہ اس نے پوسٹر کو بے حرمتی کی نیت سے پھاڑا، قرآن اور اسلام کی بے حرمتی کی نیت سے پھاڑا، تب بھی کیا قرآن اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو اس وجہ سے جا کر قتل کر دے یا پھر اس کو زندہ جلا دے وغیرہ وغیرہ؟ قرآن کی ایک آیت یا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ حکم موجود ہو۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک فرد کو بھی محض اس لیے قتل کا حکم نہیں دیا کہ اس نے میری ذات کو، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گستاخانہ کام کیا، ایک بار بھی نہیں۔ قرآن میں 50 آیتیں ایسی ہیں جس میں گستاخی رسول اور گستاخی کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، لیکن ایک بھی آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جا کر قتل کر دیا جائے۔ ایسے تمام موقع پر قرآن کا جو حکم ہے، رسول اللہ کا جو حکم ہے، آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے، آخرت کی گرفت کا احساس دلایا جائے۔ یہی اسلام کی اس معاملے میں تعلیم ہے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنے اندر بھی اتاریں اور دوسری تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ انسانیت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ، یعنی ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ اس معاملے میں بڑی ذمہ داری، اگر یہاں مذہبی فرد، مدرسے کے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں تو انہیں جاننا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ بعد کے زمانے میں اسلام کے بارے میں یہ غلط بات پھیلی ہے کہ اسلام میں شاتم رسول کی سزا، گستاخی کی سزا قتل ہے۔ اس پر دوبارہ وہ ریوزٹ کریں، وہ نکلیں، جلوس نکالیں، جلسے کریں اور عوام الناس کو بتائیں کہ اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے۔ اس میں پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ علماء کی ہے، ورنہ اس سے مسلمانوں کا بھی نقصان ہے، انسانیت کا نقصان ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اسلام کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح قرآن اور پیغمبر اسلام کی زندگی پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔